الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله محمد النبي الأمي خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ پچھلے درس میں ہم نے سورۃ البقرہ شروع کی تھی اور اس کی پہلی آیت یعنی الف لام میم اس کی تشریح ہم نے کی تھی۔ آج سورہ بقرہ کی دوسری آیت جو کہ میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی اس کی تشریح کریں گے۔ سب سے پہلے اس کا ترجمہ، ذالک الکتاب، یہ پوری کتاب ہے، لا ریب فیہ، نہیں ہے کوئی شک اس میں، ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ جیسا کہ ہم نے خلاصے میں بیان کیا تھا کہ سورۃ البقرہ کی پہلی دو آیتوں میں قرآن پاک کی ترغیب ہے اور اس کی فضیلت کا بیان ہے، تو یہ آیت بھی قرآن پاک کی فضیلت میں ہے اور اس میں کتاب اللہ کی ترغیب ہے تین صفات کے ساتھ، یعنی اس آیت میں قرآن کریم کی تین صفات کا ذکر ہے۔ نمبر ایک، ذالک الکتاب، یہ کامل کتاب ہے، لا ریب فیہ، نمبر دو، اس میں کوئی شک نہیں، اور نمبر تین، ھدن، یعنی یہ کامل ہدایت ہے۔ تو یہ تین صفات ہیں اس آیت میں، ذالک الکتاب، لا ریب فیہ اور ھدن۔ یہاں ایک بات قابل ذکر ہے اس بارے میں کہ قرآن کریم کی بہت سی صفات ہیں جو کہ مختلف صورتوں میں ذکر ہیں، لیکن یہاں صرف یہ تین صفات اس لیے ذکر کی گئیں کیونکہ یہ تمام صفات کے لیے مرجع اور بنیاد ہیں۔ یہ تین صفات جو ہیں یہ قرآن کریم کی جتنی صفات ہیں ان سب کے لیے یہ مرجع اور بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ہم نے اصول قرآن میں قرآن کریم کے 75 صفاتی نام ذکر کیے تھے، تو یہ تمام 75 جو صفاتی نام ہیں یہ سب قرآن کریم کی صفات ہیں، لیکن یہاں یہ تین اس لیے ذکر کیے گئے کیونکہ یہ تین صفات جیسا کہ ہم نے بتایا ان سب صفات کے لیے بنیاد اور مرجع ہیں۔ پھر مفسرین نے اس آیت کی مختلف ترکیبیں بیان کی ہیں، لیکن اس کی ترکیب کے بارے میں صحیح قول یہ ہے کہ یہ تین جملے ہیں، مستقل تین جملے ہیں۔ ذالک الکتاب پہلا جملہ، لا ریب فیہ دوسرا جملہ، اور ھدی للمتقین یہ تیسرا جملہ۔ تین صفات ہیں اور تین جملے ہیں۔ سب سے پہلا جملہ ہے ذالک الکتاب، اس میں ذالک اسم اشارہ یہ مبتدا ہے اور الکتاب مشار الیہ یہ اس کی خبر ہے۔ پھر اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ یہاں پہ ذکر کیا ذالک، تو ذالک اسم اشارہ بعید کے لیے آتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کتاب تو بعید نہیں ہے، یہ تو قریب ہے، تو اس کے لیے اسم اشارہ ھذا ہونا چاہیے تھا، تو یہاں پہ ذالک کیوں استعمال کیا گیا؟ حالانکہ ذالک تو بعد کے لیے آتا ہے، بعید چیز کے لیے آتا ہے جو دور ہو۔ تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ بعد کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک بعد مکانی یا زمانی، یعنی وہ بعد کہ جس میں زمان و مکان دور ہو، یعنی زمانہ بعید ہو چکا ہو یا کوئی جگہ وہ دور ہو، تو ایک قسم بعد کی یہ ہے، زمان و مکان کی دوری۔ دوسرا بعد ہے بعد مکانتی، یعنی
درجے اور مرتبے کا بعد۔ تو یہاں ذالک میں دوسرے قسم کا بعد مراد ہے، اور پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنے بلند مرتبے والی کتاب ہے کہ جو انسانوں کے فہم سے بہت بعید ہے، بہت اونچے مرتبے والی کتاب ہے۔ تو یہاں پر ذالک اس میں اشارہ اس لیے استعمال کیا گیا، اس کتاب کی عظمت شان بیان کرنے کے لیے۔ پھر الکتاب اس کی خبر ہے، یہ اس میں جنس ہے اور کمال کا فائدہ دیتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کامل ترین کتاب ہے، یہ اس کا مطلب بنتا ہے۔ اور پھر یہ الکتاب یا قرآن کریم کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے، اور اسے کتاب اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ مکتوب ہے، لکھی ہوئی ہے۔ کتاب کہتے ہیں لکھی ہوئی چیز کو، تو یہ کتاب جو ہے یہ مکتوب ہے، لکھی گئی ہے۔ اور کہاں لکھی گئی ہے؟ تو مختلف جگہوں پر یہ کتاب لکھی گئی ہے، جیسا کہ اپنے نازل ہونے سے پہلے لوح محفوظ میں لکھی گئی، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، کہ ام الکتاب میں ہے، یہ ام الکتاب لوح محفوظ کو کہتے ہیں، لدینا ہمارے پاس ہے، لعلی حکیم، سورہ زخرف 4 نمبر آیت۔ اسی طرح سورہ واقعہ میں ہے فی کتاب مکنون، تو یہ کتاب مکتوب ہے لوح محفوظ میں۔ دوسرے نمبر پر یہ کتاب مکتوب ہے ملائک کے صحیفوں میں، جیسا کہ فی صحف مکرمہ، سورہ عبس 13 نمبر آیت۔ اسی طرح جب یہ قرآن پاک نازل ہوا تو اس وقت صحابہ نے اسے مختلف جگہوں پر لکھا، جیسا کہ ہڈیوں پر لکھا، کھالوں پر، درختوں کی چھالوں پر، اور اسی طرح کچھ صفحات جو ان کے پاس سے اس پہ لکھا۔ جب قرآن کریم نازل ہوا تو اس وقت صحابہ کی جو حالت تھی، مالی حالت، وہ بہت کمزور تھی، تو ان کے پاس کوئی ایسے صفحات و مناسب چیز نہیں تھی کہ جس پر قرآن پاک کو لکھتے، تو ان کے پاس جو بھی چیز میسر ہوئی تو اس پر انہوں نے قرآن کریم کو لکھا۔ تو کسی نے ہڈی پر لکھا، کسی نے کھالوں پر لکھا، کسی نے درخت کی چھالوں پر لکھا، تو بہرحال اس طرح قرآن کریم ٹکڑوں ٹکڑوں میں لکھا گیا۔ پھر اسی طرح اسے جمع بھی کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے میں سب سے پہلے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے لیا، انہوں نے اپنے سینوں میں محفوظ کیا، پھر ان سے یہ سلسلہ چلتا رہا، حفاظ کے سینوں میں سینہ بسینہ یہ کلام یہ جمع ہوتا گیا اور لکھا جاتا رہا۔ ان علینا جمعہ و قرآنہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے اوپر ہے اس کی ذمہ داری، اس کو جمع کرنا اور اس کو پڑھانا۔ تو بہرحال یہ الکتاب سے کتاب اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ مکتوب ہے، لکھی جاتی ہے، لکھی گئی ہے۔ تو الکتاب کا معنی جیسے کہ ہم نے بتایا کامل کتاب۔ تو کامل کتاب کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں کوئی کمی نہیں ہے، کسی قسم کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، یہ ہر لحاظ سے کامل ہے، اپنی فصاحت و بلاغت میں اور کلمات میں، اپنے جملوں میں، آیتوں میں، صورتوں میں، اپنے مضامین کی ترتیب میں، ہر لحاظ سے یہ کامل کتاب ہے۔ اس میں دین کی تمام مہم باتیں موجود ہیں، عقیدہ ہے، اعمال ہیں، پھر اعمال دو قسم کے ہوتے ہیں، بدنی اعمال، قلبی اعمال، معاملات ہیں، سیاست کے احکامات ہیں، اقتصاد کے احکامات ہیں، نکاح و طلاق کے مسائل ہیں، عفت و پاک دامنی کے احکامات اس میں بیان ہیں، حدود و قصاص ہیں، تعزیرات ہیں۔ تو یہ مختلف قسم کے احکامات کہ جس کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے، تو ہر چیز اس میں بیان ہے، کامل طور پر یہ سب چیزیں اس میں موجود ہیں، اس لیے اسے کہا جاتا ہے الکتاب، یعنی
کامل ترین کتاب۔ تو یہ پہلا جملہ اور پہلی صفت قرآن کریم کی ذالک الکتاب۔ دوسری صفت اور اس آیت میں دوسرا جملہ لا ریب فیہ، یعنی اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ دوسری صفت ہے، اور یہ صفت سلبیہ ہے۔ سلبیہ اس صفت کو کہتے ہیں کہ جس میں کسی چیز کی نفی کی جائے۔ تو اس میں قرآن کریم سے شک کی، اور جیسا کہ شک ایک عیب ہے تو اس عیب کی نفی کی گئی ہے، اس لیے اسے کہا جاتا ہے صفت سلبیہ۔ اس سے پہلے جو صفت بیان ہوئی الکتاب یعنی کامل کتاب، تو وہ صفت ثبوتیہ تھی۔ صفت ثبوتیہ کہ جس میں کوئی صفت، کوئی اچھائی ثابت کی جائے۔ تو الکتاب میں یہ صفت ثابت کی گئی تھی کہ یہ کتاب جو ہے یہ کامل کتاب ہے، تو وہ صفت ثبوتیہ تھی، اور یہ لا ریب فیہ صفت سلبیہ ہے۔ پھر جیسا کہ ہم نے بتایا کہ یہ بھی مستقل جملہ ہے، اور پچھلی صفت سے اس کا ربط یہ ہے کہ یہ پچھلی صفت کے لیے علت اور دلیل ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ کتاب اس لیے کامل کتاب ہے کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو کامل کتاب ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یا ایک ربط اس طرح بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ یہ صفت جو ہے یہ پچھلی صفت یعنی الکتاب کے لیے نتیجہ ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ یہ کتاب چونکہ کامل ہے اس لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بہرحال ایک ہم نے ربط یہ بیان کیا کہ یہ جو صفت ہے یہ پچھلی صفت کے لیے دلیل بن رہی ہے، یعنی یہ کتاب اس لیے کامل ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور دوسرا ربط ہم نے یہ بیان کیا کہ یہ صفت پچھلی صفت کا نتیجہ بن رہی ہے۔ یہ کتاب چونکہ کامل کتاب ہے اس لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پھر یہاں پر ریب جو ہے، لا ریبہ میں ریبہ، یہ نکرہ ذکر کیا گیا ہے، اور یہ لا یعنی نفی کے بعد ہے، تو اس میں عموم ہے۔ عربی کے قواعد میں سے ایک قاعدہ یہ ہے کہ جب نکرہ نفی کے سیاق میں آ جائے، یعنی نکرہ نفی کے بعد آ جائے، تو اس سے عموم پیدا ہوتا ہے، اور یہ عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ تو یہاں اس کا معنی یہ ہوگا کہ اس کتاب میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، یعنی ہر قسم کے شک کی اس میں نفی ہے۔ تو یہ دوسرا جملہ اور دوسری صفت قرآن کریم کی لا ریب فیہ۔ تیسرا جملہ اور تیسری صفت ہے ھدی للمتقین۔ یہ تیسری صفت ہے قرآن کریم کی اس آیت میں، اور یہ صفت مشتمل ہے صفات ثبوتیہ پر بھی، اور اس میں صفت سلبیہ بھی موجود ہے، دونوں ہیں۔ ہم نے پہلے صفت ثبوتیہ اور سلبیہ کی ہم نے مختصر تشریح کی۔ الکتاب جو صفت تھی وہ صفت ثبوتیہ تھی، اور اس کے بعد لا ریب فیہ جو تھی وہ صفت سلبیہ تھی۔ لیکن یہ صفت جو ہے یہ دونوں پر مشتمل ہے، ثبوتیہ بھی ہے اور سلبیہ بھی ہے، یعنی اس میں قرآن کریم کے لیے ایک اچھائی اور ایک صفت ثابت بھی کی جا رہی ہے، اور قرآن کریم سے عیبوں کی نفی بھی کی جا رہی ہے۔ وہ کس طرح کہ فرمائے ھدی للمتقین، تو ہدایت جو ہوتی ہے، ہدایت میں حق اور صحیح مقصد کی طرف پہنچنا بھی ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ گمراہی اور نقصان سے بچنا بھی ہوتا ہے۔ تو اس میں حق کا ثبوت ہو گیا اور گمراہی کی نفی ہو گئی۔ بہرحال یہ تیسری صفت ہے ھدی للمتقین قرآن کریم کی اس آیت میں۔ پھر جس طرح ہم نے بتایا کہ یہ تین مستقل جملے ہیں، تو یہ بھی مستقل ایک جملہ ہے، اور اس سے پہلے ہوا ضمیر یہ مبتدا پوشیدہ ہے۔ تو یہ جملہ اصل میں اس طرح بنتا ہے ہوا ھدی للمتقین۔ پھر یہ ھدی یہ مصدر ہے، اس میں فاعل کے معنی میں،
تو یہاں پہ ہدن مصدر ذکر کیا گیا، لیکن ہے یہ اسم فاعل کے معنی میں، تو یہ مبالغے کے لیے اس طرح آتا ہے۔ قرآن خود تو ہدایت نہیں ہے، بلکہ یہ ہدایت کا ذریعہ ہے، لیکن یہاں مبالغے کے لیے اسے ہدایت کہا گیا، گویا کہ یہ خود سراسر ہدایت ہے۔ تو یہ ہدن جو ہے یہ مصدر ہے اسم فاعل کے معنی میں، یعنی ہدایت دینے والی۔ پھر یہاں ہدن نکرہ مصدر ذکر کیا گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو یہاں پہ ہدن یہ تعظیم کے لیے، نکرہ تعظیم کے لیے ہے، یعنی پوری ہدایت، کہ یہ قرآن کریم جو ہے اس کا ہر لفظ، ہر جملہ اور ہر حرف یہ ہدایت ہے، اور وہ ہدایت کہ جس کا انسان اپنی دنیاوی زندگی میں یا اپنے دین میں جس کا محتاج ہوتا ہے، تو وہ ہدایت پوری ہدایت ہے یہ۔ پھر اس میں ایک لفظ ہے متقین، تو اس سے کیا مراد ہے؟ متقین یہ تقوی سے ماخوذ ہے، اور اس کا لغوی معنی آتا ہے بچنا، لغوی معنی، اور شرعی اصطلاح میں ہر اس کام سے بچنے کو کہتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہو، اور ہر اس کام کے کرنے کو کہتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہو۔ تو تقوی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کامل فرما برداری کو، اللہ تعالیٰ کے اوامر کو بجا لانا اور اللہ تعالیٰ کی نواہی سے بچنا، اسے کہتے ہیں تقوی۔ پھر تقوی کے 3 درجات ہوتے ہیں۔ پہلا درجہ شرک و کفر کی تمام اقسام سے بچنا، یعنی مسلمان ہو جانا، تو یہ اصل ایمان ہے، شرک سے بچنا اور کفر کی تمام اقسام سے بچنا، تو یہ اصل ایمان ہے جو کہ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ یہ پہلا درجہ تقوی کا۔ دوسرا درجہ اوامر کو بجا لانا اور منہیات سے بچنا، اوامر یعنی فرائض و واجبات اور سنن کو ادا کرنا، اور منہیات یعنی گناہ کبیرہ سے بچنا اور گناہ صغیرہ پر اصرار نہ کرنا، تو یہ دوسرا درجہ ہے۔ اور یہ تقوی معروف معنی میں تقوی اسے ہی کہتے ہیں، اور یہ کامل مومن کی شان ہوتی ہے۔ یہ کامل مومن فرائض واجبات ادا کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے، تو یہ دوسرا درجہ ہے تقوی کا۔ تیسرا درجہ تقوی کا یہ ہے کہ انسان حرام کے ڈر سے، حرام میں مبتلا ہونے کے ڈر سے مباحات سے بھی بچے، تو یہ اکمل مومنین کا رتبہ ہے، کامل ترین لوگوں کا یہ رتبہ ہے کہ مباحات سے بھی بچنا، اس ڈر سے کہ میں حرام میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ تو یہ 3 درجے ہیں تقوی کے: شرک و کفر کی تمام اقسام سے بچنا، فرائض واجبات کو بجا لانا اور منہیات سے بچنا یعنی گناہوں سے بچنا، اور تیسرا درجہ ہے مباحات سے بچنا، حرام کے ڈر سے۔ تو یہ 3 درجات ہوئے تقوی کے۔ پھر قرآن کریم میں تقوی 7 معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ نمبر 1 توحید کے معنی میں، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى۔ نمبر 2 توبہ کے معنی میں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، سورۃ الأعراف 96 نمبر آیت۔ تو یہاں پر اس آیت میں تقوی توبہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ تیسرے نمبر پر طاعت کے معنی میں، لا الہ الا انا فاتقون، تو یہاں پر فاتقون یہ طاعت کے معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری تابعداری کرو۔ چوتھے نمبر پر ترک معصیت کے معنی میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، تو یہاں پر اتقوا اللہ کا مطلب ہے کہ معصیت نہ کرو، گناہوں کو چھوڑ دو۔ چوتھے نمبر پر تقوی کبھی اخلاص کے معنی میں آتا ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ چھٹے نمبر پر تقوی خوف و خشیت کے معنی میں آتا ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، سورۃ البقرہ۔ 7ویں نمبر پر
تقوی قرآن کریم میں پرہیزگاری کے معنی میں آتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بجا لانا اور منہیات سے بچنا، تو اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو سورۃ البقرہ کی جو یہ آیت ہے ھدی للمتقین، تو اس میں اسی معنی میں استعمال ہوا ہے، پرہیزگاری کے معنی میں۔ تو یہ متقین، یہ مومنین کی صفات میں سے ایک صفت ہے، اور یہاں پر یہ صفت اس لیے ذکر کی گئی تاکہ آئندہ آنے والے مقصد کی طرف اشارہ ہو جائے۔ وہ مقصد کیا ہے کہ قرآن کریم تقوی اور اس کے طریقوں کی تعلیم دیتا ہے، یعنی قرآن کریم کا مقصد کیا ہے، آگے کیا احکامات بیان ہوں گے، آگے جو احکامات بیان ہوں گے، جو بات بیان ہوں گی، وہ اس مقصد کے لیے بیان ہوں گی کہ انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا تقوی پیدا ہو۔ پھر یہاں فرمایا ھدی للمتقین، کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہدایت ہے مسلمانوں کے لیے، متقین کے لیے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی ہدایت تو عام ہوتی ہے، لیکن یہاں متقین کے لیے خاص کر دی گئی۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ متقین کو تو پہلے ہی ہدایت حاصل ہو چکی ہے، تو یہاں پہ کیوں فرمایا گیا کہ ھدی للمتقین؟ جب ہدایت حاصل ہو چکی ہے تو وہ اس سے کیسے ہدایت حاصل کریں گے؟ تو اس میں تو تحصیل حاصل ہے۔ تو اس کا جواب علماء کرام نے اس طرح دیا ہے کہ صحیح ہے کہ قرآن کریم کا نفع تو عام ہے، لیکن اس سے فائدہ صرف متقین ہی اٹھا سکتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہو رہا تھا یہاں پہ کہ قرآن کریم کا نفع تو عام ہے، لیکن یہاں پہ صرف متقین کے لیے خاص کر دیا گیا۔ تو اس کا جواب یہ دیا کہ قرآن کریم کا نفع تو عام ہے، لیکن اس سے فائدہ صرف متقین ہی اٹھا سکتے ہیں، وہی اٹھا سکتا ہے کہ جس کے اندر تقوی ہو۔ تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہو گیا کہ قرآن کریم سے فائدہ اٹھانے کے لیے تقوی، خشیت اور اللہ تعالیٰ کی طرف انابت یہ ضروری ہے۔ جس کے اندر یہ صفات ہوں گی تو وہ اس قرآن سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ہدایت کے مختلف بے شمار درجات ہیں، اسی طرح تقوی کے بھی بہت سے درجات ہیں، لہٰذا قرآن متقی کے لیے ہدایت ہے اور تقوی کے اگلے درجے کی طرف رہنمائی ہے۔ یعنی یہ جو فرمایا گیا ھدی للمتقین، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت اور تقوی کے اگلے درجات کی طرف لے جانے والی ہے۔ تو یہ دوسرا جواب ہوا۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ یہاں ہدایت تثبت اور مضبوطی کے معنی میں ہے، یعنی متقی جو ہوتا ہے، موحد مسلمان، توحید بس ثابت قدمی کے لیے کتاب اللہ کا محتاج ہوتا ہے۔ یعنی جب کوئی انسان توحید اور ایمان اجمالی حاصل کر لیتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، تو پھر وہ تقوی کے پہلے درجے میں داخل ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد اسے توحید پر ثابت قدمی اور تفصیلی توحید اور ایمان اس وقت حاصل ہوتا ہے کہ جب یہ قرآن کریم سے استفادہ کرے، قرآن کریم سے فائدہ حاصل کرے، تو اس کے بغیر اس کو تفصیلی ایمان حاصل نہیں ہو سکتا۔ پھر ایک بات یہاں پہ یہ کہ قرآن کریم میں تقوی کے 15 فوائد مذکور ہیں، تقوی کے بہت سے فوائد ہیں، تو قرآن کریم میں 15 فوائد مذکور ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ متقی کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں، جو شخص اپنے اندر تقوی پیدا کرے تو اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں، جیسے کہ فرمایا ھدی للمتقین۔ دوسرے نمبر پر متقی کو اللہ تعالیٰ کی معیت اور مدد حاصل ہوتی ہے، ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ تعالیٰ تقوی داروں کے ساتھ ہیں، پرہیزگاروں کے ساتھ ہیں۔ تیسرے نمبر پر متقی اللہ تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے، اسے ولایت حاصل ہوتی ہے، واللہ ولی المتقین، کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے دوست ہیں، تو متقی شخص وہ ولی اللہ ہوتا ہے۔ چوتھے نمبر پر متقی سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، ان اللہ یحب المتقین،
تو یہ چوتھا فائدہ۔ تقوی کا پانچواں فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ متقی کی مغفرت کرتے ہیں۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم۔ تقوی کا پانچواں فائدہ یہ ہے کہ متقی کے لیے اللہ تعالیٰ مصائب و پریشانی اور غموں سے نجات کا رستہ پیدا کرتے ہیں، اسے غموں سے، پریشانیوں سے، مصائب سے اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، سورۃ الطلاق۔ ساتواں فائدہ تقوی کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ متقی کو بے حساب رزق دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اور آٹھواں فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ متقی کے کاموں میں آسانیاں پیدا کرتے ہیں، اس کے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ یجعل لہ من امرہ یسرا۔ 9ویں نمبر پر اللہ تعالیٰ متقی کے گناہ معاف کرتے ہیں، اس کی بخشش کرتے ہیں۔ 10واں فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ متقی کو کم عمل پر بھی بہت زیادہ ثواب دیتے ہیں، یعنی اس کا عمل کم ہوتا ہے، سنت کے مطابق ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کم عمل پر بھی بہت زیادہ ثواب دیتے ہیں۔ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ اسی طرح 11ویں نمبر پر اللہ تعالیٰ متقی کے اعمال قبول کرتے ہیں۔ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ 12 فائدہ تقوی کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ متقی کو کامیابی دیتے ہیں۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ 13واں فائدہ تقوی کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ متقی کو خوشخبریاں دیتے ہیں۔ لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ 14واں فائدہ اللہ تعالیٰ متقی کو جنت دیتے ہیں۔ ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم۔ اور 15واں فائدہ تقوی کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ متقی کو جہنم کی آگ سے بچاتے ہیں۔ ثم ننجی الذین اتقوا۔ تو یہ 15 فائدے ہیں تقوی کے۔ پھر تقوی کے بعض اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے۔ تو پہلا سبب اللہ تعالیٰ کے دنیاوی عذاب سے ڈرنا، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتا ہے، دنیاوی عذاب سے، تو اللہ تعالیٰ اس کو تقوی کی دولت نصیب کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کی اخروی عذاب سے ڈر، تو جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ڈر ہوتا ہے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ تقوی پیدا کرتے ہیں۔ تیسرا سبب تقوی کا دنیا میں اللہ تعالیٰ سے بدلوں کی امید، اور چوتھا سبب آخرت میں اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید۔ تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ سے امید بدلوں کی، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ سے امید ثواب کی، تو اس سے انسان کے دل میں تقوی پیدا ہوتا ہے۔ 5واں سبب حساب و کتاب کا عقیدہ اور اس کا خوف، یعنی جس کے دل میں حساب کتاب کا ڈر ہو اور حساب کتاب کا عقیدہ اس کا پختہ ہو، تو اس کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ جب اس کے دل میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ میرے ہر عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا، تو اس کے اندر پھر یہ فکر پیدا ہوتی ہے کہ میں اپنے اعمالوں کو کس طرح صحیح کروں، تو اسے ہی تقوی کہتے ہیں۔ چھٹا سبب تقوی کا یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے حیا کرے، کہ وہ یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے، تو اس سے اسے حیا آئے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں اور میرے اعمال برے ہوں، تو اس سے انسان کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے۔ 7واں سبب تقوی کا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر، تو اس سے تقوی پیدا ہوتا ہے۔ 8ویں نمبر پر تقوی کا سبب ہے علم، کہ جب انسان قرآن کا، حدیث کا، دین کا علم حاصل کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے۔ 9ویں نمبر پر تقوی کا سبب اللہ تعالیٰ کے جلال کی تعظیم کرنا، اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنا، عزت کرنا، دل میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو پیدا کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ اتنی عظیم ذات ہیں تو یہ سوچنا کہ اتنی عظیم ذات کی میں کیسے مخالفت کروں،
تو اس سے انسان کے دل میں تقوی پیدا ہوتا ہے۔ اور 10ویں نمبر پر اللہ تعالیٰ سے حقیقی محبت، یعنی جب اللہ تعالیٰ کی حقیقی محبت انسان کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے تو اس سے اسے تقوی کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ جیسے کہ شعر میں آتا ہے لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَأَطَعْتَهُ، کہ اگر تمہاری اللہ تعالیٰ سے محبت حقیقی ہوتی، سچی ہوتی، تو تم اس کی اطاعت کرتے۔ تو بہرحال یہ تقوی کے بعض اسباب جو ہم نے بیان کیے۔ تو آج کے درس میں سورہ بقرہ کی دوسری آیت کا بیان ہوا کہ جس میں قرآن کریم کی عظمت اور قرآن کریم کی 3 صفات بیان ہوئیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ اور ھدی للمتقین، اور پھر اس کے ضمن میں متقین کی صفات اور تقوی کے اسباب یہ بھی ذکر ہوئے۔ تو آج کا درس یہیں تک۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔